ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب، حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیسی ہوئی؟ تھوڑا خاکہ پیش کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ علیہ و اصحابہ سیدی یا رحمۃ للعالمین. آج 3 رمضان المبارک، یوم وصال سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بے شک ایک عظیم ہستی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے پناہ پیار سے نوازا. اللہ نے بڑی عزتوں سے انہیں نوازا اور میرے کریم رب نے خود انہیں معزز و مکرم فرمایا. قرآن و حدیث کے اندر درجنوں احادیث مبارکہ اور آیات مبارکہ اس بات پہ دلالت ہے کہ اللہ نے انہیں بڑی شان سے نوازا. بے شک یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لخت جگر، جن کی والدہ محترمہ کا نام خدیجہ بنت خویلد ہے اور آپ کا اسم گرامی فاطمہ ہے، اور زہرا اور سیدہ تو نساء العالمین یہ ان کے القابات ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام جہاں کی عورتوں کا انہیں سردار فرمایا کہ تمام جہاں کی جتنی عورتیں ہیں ان کے سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زوجہ محترمہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے ان کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو اس کے بعد آپ ان کی تربیت کے لیے فاطمہ بنت اسد ان کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کی تربیت فرمانی ہے. ان کے وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد فرماتے ہیں تو آپ ان کی تربیت میں دیتے ہیں کہ میری شہزادی کی تم نے اس کی تربیت کرنی ہے. وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے اخلاقیات کے حوالے سے، امور خانہ داری کے حوالے سے ان کی تربیت کرنے لگی اور انہیں اس سبق پڑھانے لگی شرافت کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، تو فرماتی ہیں کہ میں حیران رہ گئی کہ مجھ سے زیادہ انہیں اس بات کا علم تھا اور وہ خود پہلے سے یہ سارے امور خانہ داری اور حیا اور یہ کہ اسباق، یہ شرافت، پاکیزگی، طہارت کے مسائل سیدہ کو پہلے سے ازبر تھے. فرماتے ہیں آپ فرماتی ہیں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ سیکھ رہی ہوں. یہ اس کردار بچپن میں یہ عالم ہے. پھر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی پرورش فرمائی اور پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آپ اپنے ابا جان کے حضور ساری مشکلات کو برداشت کرتی ہیں، مشکل سے مشکل لمحات دیکھتے ہیں. وہ وقت بھی مشکل کا دیکھا کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ سلام اللہ تعالیٰ علیہ یہ ابھی مکہ المکرمہ میں موجود ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو بھیج کر پھر انہیں وہاں سے مدینہ شریف منگوایا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ انہوں نے مکہ میں وہ حالات بھی دیکھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں تو اس حالت میں بھی جب لوگوں نے آپ کے اوپر اوجریں پھینکی، اس طرح کے معاملات کیے تو سیدہ کائنات نے وہاں پر بھی بڑی جوانمردی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اپنے بابا جان کا آپ نے اس سے دفاع کیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال محبتوں سے نوازا، عزتوں سے نوازا. اللہ نے آپ کو بہت کمال کی عزتیں عطا فرمائی تھی. یہ وہ ہستی ہے کائنات کے اندر اللہ نے جنہیں خطا سے محفوظ رکھا ہے. معصوم انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہوتے ہیں اور یہ جو حضور کی آل ہے یا دیگر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر خلفاء کرام، یہ محفوظ ہیں. اللہ کریم نے انہیں گناہوں سے بچا کے رکھا تھا. ان پہ پر اللہ کا خاص بڑا کرم تھا. یہ آپ کی شان ہے. اللہ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. بے شک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. علامہ صاحب آپ بھی اسی کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا اور ان کو تمام دنیا کے اندر تمام عورتوں کا سردار جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جن پر نبوت کا اختتام ہوا، انہوں نے ان کو سردار کا رتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی خواتین ہیں وہ ان کی سردار ہیں. تو آپ ان کی شان میں تھوڑی ہماری رہنمائی کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی بیان کر دیا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی فضیلت اور آپ کی شان اس قدر بلند ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے، ساری زندگی اگر بیان کیا جائے تو زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی فضیلت بچپن میں تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو باقی صاحبزادیاں تھیں ان کی تربیت کے حوالے سے ان کو دائیوں کے حوالے کیا، لیکن سیدہ کائنات کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے پاس ہی رکھا، ان کو دائیوں کے حوالے نہیں کیا، خود اپنے پاس ہی رکھا اور اپنی تربیت میں رکھا۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے بیان کر دیا کہ اس طرح سے حضرت فاطمہ بنت اسد کے حوالے ہوا، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی تربیت اس انداز سے کی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے عقد میں کیا تو حضرت فاطمہ نے ساری زندگی کبھی بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اور یہاں تک آتا ہے روایت میں کہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئی تو حضرت علی نے گھر میں آ کے ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے کھانے کی، کوئی دل کر رہا ہو میں وہ لاؤں آپ کے لیے؟ تو سیدہ کائنات نے کہا کہ مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے ایسا نہیں کوئی مطالبہ کر دینا کہ جسے وہ پورا نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے مطالبہ نہیں کرتی، تو جب بار بار اصرار کیا گیا تو آپ نے پھر انار کا مطالبہ کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات کی تربیت کے حوالے سے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تربیت اس انداز سے کی کہ آج پوری دنیا میں جو حیا کی جو مثال دی جاتی ہے تو وہ سیدہ کائنات کا نام سر فہرست آتا ہے، اور سیدہ کائنات کا ایک رول ماڈل پیش کیا جاتا ہے کہ ساری عورتیں جتنی بھی پوری دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سیدہ کائنات کے نقش قدم پر چلیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو تب بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ مفتی صاحب، حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ کیجئے، اور ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی رہنمائی ان کی اس مسئلے میں بھی کریں کہ اور ان کو آگاہ کریں کہ ایک ماں، بیٹی اور بیوی کی حیثیت سے وہ کس طرح دنیا بھر کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب بیٹی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے لیے اتنی محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں، کمال اس سے محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جب والد مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت نماز میں کفار نے آپ کے اوپر اوجنیں ڈال دیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اوجنیں بھی ہٹائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک کو دھویا بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا بھی دیا، اور پھر آپ کو تسلیت شفیع کے کلمات بھی کہے، اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مشکل میں ہوتے تو آگے بڑھ کے داد و تحسین کے کلمات اور ایسی گفتگو فرماتی جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارک پہ خوشی کے آثار کھل اٹھتے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، یعنی کبھی ایسا کوئی عمل نہیں کیا جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہوں۔ ایک بیٹی نے حیثیت سے آپ کا یہ کردار بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سبق پڑھایا، جو آپ نے درس دیا، جو تربیت آپ نے دی، آپ نے اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے والد کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ اس اعتبار سے بیٹی کے اعتبار سے یوں روڈ ماڈل ہیں، یوں آپ کی سیرت پوری کائنات کی بچیوں کے سامنے ہے، بیٹیوں کے سامنے ہے کہ تم اپنے والد کو بھی اسی طرح تمہارے والدین کو تمہارے سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، وہ ایسی تربیت جو کریں جو سبق تمہیں پڑھا دیں، حیا کا اور پاک دامنی کا، عزت کا جو درس تمہیں والدین تمہیں دیں، تو ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہاں پر بھی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمیں بتا رہی ہیں۔ پھر آتی ہیں جب ماں کے اعتبار سے، ماں بیٹی کے اعتبار سے پہلے آتے ہیں بیوی کے اعتبار سے، تو وہاں پر بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے نا۔ دیکھیں کہ سید حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے گھر میں تشریف لے جاتی ہیں، حکم ربانی سے نکاح ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری لختی جگر کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب گھر میں چلی جاتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر مالی طور پر کوئی آسودہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی دیکھیں نکاح ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی زیرہ بیچتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، اور وہ زیرہ جو 500 روپے میں سے فروخت ہوتی ہے
تو وہ 500 روپیہ بطور حق مہر پیش کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے جہیز بنا کر اپنی بیٹی کو پیش کرتے ہیں. تو اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 روپے میں زرہ بھی خرید بھی لیتے ہیں اور پھر شادی کے موقع پر وہی زرہ بطور تحفہ بھی پیش کر دیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو وہاں پر بھی جب آپ ان کے گھر میں تشریف لے جاتی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, تو وہاں پر آسودگی نہیں تھی, مالی طور پر وہاں پر بہت ساری کمیاں تھیں, لیکن وہاں پر جا کر کبھی بھی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت نہیں کی, وہاں پر کوئی ان کے ساتھ ڈیمانڈیں نہیں کی. جیسے حالات تھے وہاں پر آپ نے انہی حالات کا سامنا کیا اور مشکل سے مشکل وقت وہاں پر بسر کیا, اور کسی بھی موقع پر شکایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی. جیسے کہ حضرت صاحب مولانا مفتی صاحب نے بتا بھی دیا کہ یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے حکم دیا تھا, آپ کو فرمایا تھا, وصیت کی تھی, نصیحت کی تھی, بیٹا علی کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے, میں نے اس سے تمہارا نکاح اور اللہ نے حکم نکاح یہ سمجھ کر نہیں کیا کہ وہ غریب ہے یا کیا ہے, اللہ نے اس کی پاک دامنی, اس کی طہارت, اس کا علم, ان کا حلم اور ان کا کمال, زہد و تقوی دیکھ کر اللہ نے تمہارا نکاح ان سے کروا دیا ہے. بے شک. تو اس کا تم نے برم رکھے, کبھی ان کے ساتھ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر تم ڈیمانڈ کرو اور وہ اس کو پورا نہ کر سکیں, جب پورا نہیں کر سکیں تو وہ رنجیدہ ہو جائیں گے. تو لہٰذا کبھی ایسا نہیں کرنا, اور ان کے گھر میں رہتے ہوئے آپ ان کی تلواریں, ان کے زرہیں, ان کے اوزار, جنگ کے آلات اور دیگر گھوڑا, دیگر تمام چیزوں کا خیال رکھتی اور انہیں صاف کر کے ہمیشہ انہیں پیش کرتی, اور حتیٰ کہ کسی بھی موقع پر شکایت نہیں کی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں پیش ہوتے, بے شک, بالکل ایسا, لیکن کسی ایک موقع پر بھی آپ نے ان کے قدموں کو روکا نہیں ہے. یہ نہیں کہا گھر میں چھوٹے بچے ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی, آپ جائیں گے تو ان کو پرورش کرنے والا کون ہوگا, ہمارا خیال کون رکھنے والا ہوگا, گھر میں تمہاری بوڑھی والدہ ہے, ان کا خیال رکھنے والا کون ہوگا. کبھی ایسی ڈیمانڈ, کبھی ایسی بات بھی نہیں کی. اور پھر کمال کی بات یہ کہوں کہ وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگ والدہ, ضعیف العمر والدہ کا بھی خیال حضرت کائنات کی عظیم ہستی سیدۃ نساء العالمین, پوری جہان کی عورتوں کی سردار ہے, اپنی ساس کا خیال وہی رکھا کرتی تھی, سبحان اللہ, اور ان کے ساتھ بھی شفقت والا معاملہ رکھتی تھی. اب آتے ہیں بحیثیت ماں, حسن حسین کی ماں, اللہ اکبر, جنت کے شہزادوں کی ماں. بے شک. ایک وہ ہستی جو خود بھی جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور پھر اس نے جب اپنے شہزادوں کی جو تربیت کی, اللہ کریم نے انہیں مقام یہ عطا فرمایا, الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ جنت کے اردو کے مردوں کے وہ سردار ہوں گے, نوجوانوں کے وہ سردار ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر کے اندر کبھی بھی آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کے درمیان آپ نے اس طرح کا معاملہ نہیں رکھا کہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے. بالکل ایسا, دونوں کے درمیان آپ نے بڑی حسن سلوک کے ساتھ بڑی احسن انداز میں ان کی تربیت فرمائی, اور اپنے گھر میں ذرا بر بھی انہیں ایسی چیز نہیں آئی کہ جو کھا کر ان کی تربیت خراب ہو جائے, ان کی عمل میں خرابی آ جائے. مثلا یہ کہیں کہ حلال تھوڑا تھا لیکن وہاں پر ان کے گھر میں آ جاتا تھا. اس کے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث میں سامنے آتی ہے کہ شہزادے کے منہ میں صدقے کی کھجور چلی جاتی ہے, وہ نکال حضور علیہ الصلوۃ والسلام انگلی مبارک ڈال کر اس کو نکال دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے خوبصورت انداز میں تربیت کی, آپ نے شجاعت کا درس دیا, آپ نے تقوی کا درس دیا, آپ نے اپنی اولاد کو پاکیزگی کا درس دیا, شرافت کا درس دیا, اور پھر سب سے بڑھ کر خوف خدا ان کے دلوں کے اندر ڈال کے رکھ دیا کہ اللہ نے انہیں پھر یہ مقام عطا فرمایا کہ آج وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. آمین آمین. علامہ صاحب اسی پر آپ تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا, نظر ڈالیے گا پلیز. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر دیا. میں مختصر ساتھ میں اضافہ کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کائنات کو ایک لقب دیا تھا, اور وہ لقب بڑا مشہور ہے, ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں, اپنے والد کی ماں. اب یہ دیکھیں بیٹی کو یہ لقب دیا جا رہا ہے, تو اب اس سے دیکھیں گے یہ کیوں دیا گیا یہ لقب.
یہ اس وجہ سے کہ سیدہ کائنات سرکار دو عالم علیہ السلام کا خیال اس انداز سے رکھتی تھیں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے نا، تو سیدہ کائنات اس طرح خیال رکھتی تھیں. تو ام ابیہا کا یہ جو لقب دیا گیا اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جب دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو پرورش تھی وہ حضرت فاطمہ بنت عمر جو زوجہ تھی حضرت عبدالمطلب کی انہوں نے کی. اس کے بعد ان کے وصال کے بعد فاطمہ بنت اسد سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو چچی تھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ بیوی تھیں، ان کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے پرورش کی آپ علیہ السلام کی. اس کے بعد جب ان کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ اس انداز سے رہے کہ سیدہ کائنات نے آپ کی اس انداز سے خیال رکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ام ابیہا کا لقب دیا. یہ بیٹی کے انداز سے آپ دیکھیں، اور اگر بیوی کے انداز سے آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب سیدہ کائنات کا نکاح حضرت علی سے کر دیا تو اس وقت سیدہ کائنات کے پاس جو جہیز میں جو چیز آئی اس سے بڑھ کر کوئی چیز اضافی نہیں آ سکی، اس میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. اور اس میں دیکھیں اگر آپ کے تربیت کے حوالے سے تو حضرت سیدہ کائنات نے حضرت امام حسن و حسین اور اپنی صاحبزادیوں کا اس انداز سے ان کی پرورش کی، اس انداز سے ان کی تربیت کی کہ آپ دیکھیں کہ کربلا میں سارا واقعہ، سارا معاملات آپ کے سامنے ہیں، کس سے حضرت امام حسین کس طرح باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اور سیدہ کائنات نے حضرت زینب کی جو پرورش کی تو دیکھیں کہ اب کربلا کی طرف جانا یہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. سارے قافلے کو لے کر کربلا میں جانا، وہاں سے لٹے پٹے قافلے کو واپس لانا بہت مشکل کام تھا. تو سیدہ زینب، جی بالکل ایسے ہی ہے، تو سیدہ زینب اس وقت دمشق کے بازار میں اور وہ ان گلیوں میں گزرنا اور سارا اور اس قافلے کو پھر واپس مدینہ میں لانا، تو یہ کس قدر دیکھیں تربیت کا انداز تھا کہ اس قدر حوصلہ اور صبر اور اس قدر برداشت ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ماں کے حوالے سے تو یہ ساری تربیت اس میں آ جاتی ہے. اور بیوی کے حوالے سے دیکھیں تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضرت علی سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، خود چکی پیستی تھیں اور کبھی بھی جا کے کنیز کا یہ نہیں کہا کہ کوئی خادمہ رکھ دیں گھر میں، ایسا بھی نہیں کہا. حالانکہ سرکار دو عالم علیہ السلام دونوں جہان کے سرکار کی وہ کیا ہیں صاحبزادی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آخر میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہیں حضرت فضہ وہ ان کو کنیز خادمہ کے طور پر ان کو دے دیا تھا. تو ان کے ساتھ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا انداز کیا تھا کہ ایک دن وہ خدمت کر دیں، ایک دن وہ کام کاج کر دیں اور ایک دن سیدہ فاطمہ کام کاج کر دیں. تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام آئے تو حضرت فاطمہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ میں چکی بھی پیس رہی ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میں نے خادمہ دی تھی وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کی آج باری نہیں ہے، میں نے ایک دن اپنے لیے رکھا، ایک دن ان کے لیے رکھا. اب دیکھیں کہ خادموں کے ساتھ بھی کس انداز سے پیش آ رہی ہیں. اور پھر اگر تربیت کے حوالے سے آپ دیکھیں تو بچپن میں حضرت امام حسن حسین اور سارا معاملات گھر میں فاقے اور یہ سارے جتنے بھی دیگر معاملات ہیں آپ دیکھیں تو وہ کئی دن تک چولہا نہیں جلا گھر میں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ گوشت اور روٹی پیش کی تھی تو آپ نے تھوڑا سا گوشت اور روٹی وہ حضرت سیدہ کائنات کے حوالے ان کے گھر کی طرف بھیج دی اور کہا کہ آج کافی دن ہو گئے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تو آج ہماری اگر دیکھیں آپ ہماری اس جنریشن میں دیکھیں یا ہمارے اس دور میں دیکھیں تو اگر کسی عورت کو کوئی چیز نہ ملے ساری زندگی وہ شوہر سے مطالبے بھی کرتی رہتی ہیں اور کبھی راضی بھی نہیں ہوتی ہیں. تو سیدہ کائنات اس لیے ان کے لیے رول ماڈل ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی مطالبہ نہیں کر رہی کہ جس حال میں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ راضی رہنا ہے. بے شک. اب یہاں پر علامہ صاحب مفتی صاحب آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. آپ کی باتوں میں سے یہ ایک بات کہ شان کیوں کر بلند نہ ہو اور کیوں حکم نہ آئے کہ ان کو رول ماڈل کے طور پر اپناؤ، بالکل ان کی عادات کو اپناؤ. اس کی وجہ کہ تربیت کرنے والے پیچھے میرے خود صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، جن پر نبوت کا اختتام ہوا، رحمت للعالمین ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جہان ساتوں آسمان اور مجھے اور آپ کو تخلیق کیا. تو اگر تربیت کرنے والے وہ خود ہیں تو پھر تو ساری رنگ تو نظر آنا تھا. بے شک بے شک. ناظرین یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس سحر انگیز گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا.